یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام میرے خواب ریزہ ریزہ، مصنفہ ماہا ملک، آواز نایاب رشید۔ دیوار گیر گھڑی پر ایک نگاہ ڈال کر وہ دروازے کی سمت بڑھی۔ ہیلو، باہر رملہ کھڑی تھی۔ سبز رنگ کے قیمتی لباس میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ زمرد کا سیٹ لباس کا ہم رنگ تھا اور عجب بہار دکھلا رہا تھا۔ سلیقے سے بنائے ہوئے بال اور نفاست سے کیا گیا میک اپ اسے بڑا باوقار بنا گیا تھا۔ وہ اس قدر اچھی لگ رہی تھی کہ زینب کافی دیر تک اسے دیکھتی ہی رہی۔ اس سے کچھ بولا نہ جا سکا۔ اندر آ سکتی ہوں؟ بالآخر وہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ زینب جھینک گئی، ایک طرف ہٹ کر اسے راستہ دیا۔ وہ اندر آ گئی۔ اکیلی ہو؟ احسن بھائی ابھی تک نہیں آئے؟ اس نے ایک نگاہ گھر پر دوڑائی تھی۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئے۔ زینب نے ایک نگاہ 8 بجاتی گھڑی پر ڈالی۔ بیٹھو، تیاری کہاں کی ہے؟ جیسے تمہیں خبر نہیں؟ اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میں تو تمہیں بھی لینے آئی ہوں، بتایا تو تھا نا سکندر کے انویٹیشن کا۔ ہاں، لیکن وہ الجھ گئی۔ میں نے تو تمہیں منع کر دیا تھا۔ بس تو؟ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ سکندر نے بھی پروگرام کینسل کر دیا باہر جانے کا۔ اب گھر میں ہی کچھ اہتمام کر رہے ہیں، تم بھی چلو۔ نہیں رملہ، وہ بے حد اداس تھی۔ تم جاؤ، میری وجہ سے تم لوگ اپنا پروگرام خراب مت کرو۔ میری طبیعت بھی کچھ اچھی نہیں ہے اور احسن بھی گھر پر نہیں ہے۔ احسن گھر پر ہی ہے؟ پیچھے سے اچانک ہی آواز ابھری تھی۔ وہ دونوں ہی چونک کر مڑیں۔ احسن مسکراتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ ان دونوں کو یوں بیچ راستے میں کھڑا دیکھ کر وہ پوچھنے لگا۔ زینب گڑبڑا کر رہ گئی، جبکہ رملہ نہایت اطمینان سے بولی تھی۔ مسئلہ کیا ہونا ہے احسن بھائی، میری کچھ فرینڈز آئی ہوئی ہیں، زینب سے ملنا چاہ رہی تھیں، میں اسے لینے آئی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ نہیں رملہ، زینب ہکلا کر رہ گئی۔ رملہ کے یوں فراٹے سے جھوٹ بولنے پر وہ حیران رہ گئی تھی۔ ہاں چلی جاؤ۔ احسن کلائی پر سے گھڑی کا سٹریپ کھولتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کھانا میں کھا کر آیا ہوں، کچھ دیر آرام کروں گا، تم جاؤ، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ وہ کمرے میں گھس گیا۔ زینب نے کچھ خفگی سے رملہ کو دیکھا تھا، وہ کاندھے اچکا کر مسکرا دی۔ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، چلو بھی، اب سکندر انتظار کر رہا ہے۔ اس نے آواز دھیمی کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ رملہ، زینب بے حد خوفزدہ ہو گئی۔ آہستہ بولو، چینج کرنا چاہو تو کر لو۔ رملہ نے اس پر ایک نگاہ ڈالی تھی۔ اسے رملہ پر، سکندر، احسن پر، ہر کسی پر غصہ آ رہا تھا، بلکہ اسے خود اپنے آپ پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ عجیب بے بسی کی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔ رملہ کے ساتھ وہ اس کے گھر پہنچی تو خلاف توقع وہاں کسی قسم کی تقریب کے کوئی آثار نہ تھے۔ میر سکندر رملہ کے بیڈ پر اوندا لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ رملہ نے اسے مخاطب کیا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا اور اسے رملہ کے ہمراہ دیکھ کر خوش دلی سے مسکرا دیا۔ ہیلو معزز خاتون۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ ہماری اس چھوٹی سی محفل کو رونق بخشنے پر ہم تہہ دل سے مشکور ہیں آپ کے۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے کھڑی رہی، سر جھاڑ منہ پہاڑ چلی آئی تھی۔ نک سک سے تیار سکندر علی اور بڑے قرینے سے سجی سجائی رملہ اسے خفت میں مبتلا کرنے لگے تھے۔ محفل؟ رملہ طنز سے ہنسی تھی۔ بہت ہی اعلیٰ پائے کی محفل سجائی ہے آپ نے سکندر صاحب، ایسی ہوتی ہیں محفلیں۔ لگتا ہے مجھے اتنی تیاری کے ساتھ کچن میں گھس کر کھانا پکانا پڑے گا۔ ارے رملہ جان، تم ناراض بہت جلد ہو جاتی ہو، سکندر نے اسے چمکارا۔ میں نے ڈرائیور کو بھیجا ہے، ابھی آتا ہی ہوگا، ہر طرح کا سامان لے کر۔ خوش ہو جاؤ گی تم، شہر کے بہترین ہوٹل سے کھانا منگوایا ہے۔ چلو شکر ہے، اتنا احساس تو ہوا تمہیں۔ اچھا پھر میں برتن وغیرہ سیٹ کرتی ہوں ٹیبل پر، تم لوگ جب تک باتیں کرو۔ وہ کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ زینب نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ تشریف رکھیں۔ سکندر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آہستگی سے بولی تھی۔ میں سمجھا نہیں، کیسا؟ وہ سامنے پڑے صوفے پر دراز ہوا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو سگار پی سکتا ہوں میں۔ شوق سے؟ وہ سر جھکائی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سگار سلگانے لگا، پھر سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ نے یہ لاکٹ پہن لیا؟ آپ میری دلی مسرت کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ تحفے کی قبولیت کا صحیح انداز یہی ہوتا ہے۔ ویسے آپ کی نازک گردن پر بے حد خوبصورت لگ رہا ہے۔ زینب گھبرا گئی، اس کے رخسار تپ کر سرخ ہو گئے۔ ویسے آپ نے وضاحت نہیں کی، میری کس حرکت پر سرزش کرنا چاہتی تھیں آپ؟ وہ حقیقتاً بڑے دلکش انداز میں بات کر رہا تھا۔ آواز کی گہرائی، لہجے کی گمبھیرتا یقیناً دل پر اثر کرتی تھی۔ زینب نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، صوفے کی پشت پر بازو پھیلائے گداز صوفے میں دھنسا وہ بڑے سکون سے بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ آپ کو اس طرح مجھے پیغامات نہیں بھجوانے چاہیے، میں آپ کی دعوت پہ آپ کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی، آپ کو سوچنا چاہیے۔ پھر بھی مجھے یہاں بلا بھیجنا اچھا نہیں لگتا۔ رملہ کیا سوچے گی؟ اگر میرے شوہر کو اس بات کا علم ہو گیا، ان باتوں کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے، اور مجھے تو آگ سے کھیلنا بالکل پسند نہیں ہے۔ ارے
وہ ہنس دیا۔ آپ اتنی بزدل ہیں؟ ہم تو آپ کو بہت بہادر تصور کیے بیٹھے ہیں، اور یہ کیا کہا آپ نے کہ آگ سے کھیلنا آپ کو پسند نہیں؟ پھر ہمارے اندر یہ آگ کیوں بھڑکائی آپ نے؟ وہ بہکنے لگا تھا۔ زینب نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے میں نے آپ سے تحفہ لے کر غلطی کی، آپ غالباً اس کا خراج چاہتے ہیں۔ ارے زینب خاتون، وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ بخدا دل میں میل مت لائیے، نہ جانے کیا سمجھ بیٹھی ہیں۔ اجی ہم تو دیوی کی پجاریوں کی طرح ہیں، نظر پر چڑھا کر دیوی سے اس کا بدلہ مانگنا پجاریوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ آپ بدگمان نہ ہوں، آپ کہیں تو ہم آپ کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ سونپ دیں۔ مجھے ایسا کچھ کہنے یا سوچنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے ایسی باتیں مت کریں، وہ بے بسی سے سر ہلا کر بولی تھی۔ میر سکندر علی مسکرایا، چند لمحوں کے لیے خاموش ہو کر سگار سے لطف اندوز ہوتا رہا، پھر بولا، زینب آپ کو دیکھنے کو جی چاہ رہا تھا، سو ایک بہانہ نکال لیا۔ ہم سے دیوانوں سے اس سے آگے کی کچھ توقع نہ کریں، آپ شدید غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہیں۔ مجھے دیکھنے کو بھلا آپ کا کیوں جی چاہ رہا تھا؟ اس نے اسے چبھتی نظروں سے دیکھا۔ اس سلسلے میں مجبور ہے یہ دل۔ وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ اس روز آپ نے پوچھا تھا نا میں روز یہاں کیوں آتا ہوں؟ آج جواب سن لیجئے۔ آپ کے جلتے بھڑکتے حسن کے آگے سر تسلیم خم کر کے میرا دل سورج مکھی کا پھول بن گیا ہے۔ بس اتنا گناہ ہے اس دل کا، جہاں آپ ہیں یہ اپنا رخ ادھر ہی رکھنا پسند کرتا ہے۔ ہاں، اس سے زیادہ کس کی تمنا نہیں۔ نہ جانے آپ اتنی خفا خفا سی کیوں ہیں؟ میری دنیا میں ان سب باتوں کی گنجائش نہیں ہے سکندر صاحب، وہ آہستگی سے بولی۔ میں یہ کہوں گی کہ آپ ناحق خود پر ظلم کر رہے ہیں۔ شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ میں آپ پر ظلم کر رہا ہوں، وہ شرارتاً مسکرا دیا۔ یہ کہوں تو بھی سچ ہوگا، وہ منہ پھیر کر بولی تھی۔ پلیز دیوانے دل پر اتنا بڑا الزام تو نہ لگائیں، ہم اور آپ کا برا چاہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ بس کبھی کبھار کی یہ سرسری سی رسمی سی ملاقات آپ اتنا بھی نہیں کر پائیں گی؟ اس کے انداز میں عجیب التجا تھی۔ زینب بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اسے بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بے اختیار کنفیوز ہو کر نظریں جھکا گئی۔ زینب ایک بات کہوں؟ دفتن وہ بے حد دھیمی آواز میں بولا۔ کہیے۔ آج آپ کا یہ روپ کسی کی بھی ہوش و حواس اڑا دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ بے پرواہ، بکھرا بکھرا، خفا خفا سا حسن، آپ کیوں سجتی سنورتی ہوں گی؟ آپ تو یوں بکھر کر بھی بے پناہ حسین نظر آتی ہیں۔ اس کی تعریف نے زینب کو بے پناہ خجل کر دیا۔ اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا۔ اتنے کھلے بے باک الفاظ تو اس نے کبھی احسن کے لبوں سے نہ سنے تھے۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکی، اس کے ہونٹ لرز کر رہ گئے۔ یہ بکھرے بکھرے بال، یہ شکن آلودہ لباس، یہ بجھا بجھا دبا دبا سا انداز، کاش میں اس لمحے کو مجسم کر سکتا۔ پلیز سکندر صاحب، وہ مدھم آواز میں محض اتنا ہی کہہ پائی۔ چلیں بھئی، مصروف سے انداز میں رملہ اندر داخل ہوئی تھی۔ تیاری مکمل ہے؟ ارے آپ دونوں تو یوں خاموش بیٹھے ہیں جیسے کسی نے فرد جرم پڑھ کر سنائی ہو۔ کہاں غائب ہو گئی تھی تم؟ زینب نے اسے گھورا۔ میں ٹیبل لگا رہی تھی بھائی، اگر تم بور ہو رہی تھی تو باہر آ جاتی۔ اس کے لہجے میں جتانے کے تمام انداز نمایاں تھے۔ چلو سکندر، کیک کاٹو، تمہارا ڈرائیور سامان دے گیا ہے۔ ویسے ماننے والی بات ہے، آج کا ڈنر زبردست ہوگا، تم تو کھا کر بھی نہیں مانو گی۔ اس نے رملہ کے سر پر چپت لگائی تھی۔ پکی نمک حرام ہو۔ رملہ چلتے چلتے رک گئی۔ اس نے پلٹ کر سکندر کو دیکھا تھا۔ نہیں سکندر، میں نمک حرام نہیں ہوں۔ نہ جانے کیوں زینب کو لگا جیسے اس کی آواز روندھی ہوئی ہو۔ اس نے چونک کر رملہ کی جانب دیکھا، لیکن وہ اپنی کیفیت پر قابو پا چکی تھی۔ سکندر علی نے کیک کاٹا اور پورا پیس اٹھا کر رملہ کے منہ میں ٹھونس دیا تھا۔ وہ منہ بھرا ہونے کے باعث احتجاج بھی نہ کر پائی تھی، بس غوغاں کر کے رہ گئی۔ دوسرا پیس اس نے زینب کی جانب بڑھایا تھا۔ زینب نے رسانیت سے پلیٹ بڑھا کر اس میں رکھ لیا۔ پھر باقی کا سارا وقت وہ دونوں ایسے ہی چھوٹی موٹی شرارتیں کرتے اور ہنستے رہے۔ کھانا انہوں نے کھایا کم اور ضائع زیادہ کیا۔ زینب بھی جھجک کے باعث زیادہ نہ کھا سکی تھی۔ پھر وہ جلد ہی جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میں اب چلوں؟ اس نے بے تحاشا ہنستے ہوئے رملہ کو مخاطب کیا تھا۔ زینب پلیز بیٹھیں، میر سکندر علی بولا تھا۔ ابھی تو گپ شپ رہے گی۔ ہاں زینب، ابھی تو گھنٹہ بھر ہوا ہے تمہیں آئے، رملہ بھی بولی۔ احسن انتظار کر رہے ہوں گے، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولی۔ اچھا چلتی ہوں۔ میر سکندر علی کی گہری نظروں نے دروازے تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو احسن ٹی وی لگائے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے ریموٹ سے ٹی وی آف کر دیا۔ ملائیں رملہ کی سہیلیوں سے، وہ خوشگوار موڈ میں تھا۔ جی، وہ چور سی بن گئی۔ پوچھا نہیں انہوں نے کون سا واشنگ پاؤڈر استعمال کرتی ہو؟ اس نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ جی، وہ ایک لمحہ کو گڑبڑائی، پھر شرمندہ ہو گئی۔ وہ یقیناً اس کے حلیے پر چوٹ کر رہا تھا۔ آج صبح سے اس نے نہ تو کپڑے بدلے تھے نہ بال بنائے تھے۔ ایک ڈرامہ چلا کرتا تھا ٹی وی پر، وہ مزید بولا۔ اینک والا جین، قسم سے اس میں ایک چڑیل کا بالکل یہی حلیہ بناتے تھے۔ زینب قریب رکھا کشن اٹھا کر اسے مارنے والے انداز میں بڑھی تھی۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔
नींद उसकी निगाहों से कोसों दूर थी। खुली आंखों से छत पर घूमते हुए पंखे को देखकर वो न जानी क्या क्या सोचे चली जा रही थी। मीर सिकंदर अली से मुलाकात, उसकी बातें, उसका अंदाज, वो जितना सोचती जा रही थी जहन उलझता चला जा रहा था। अंदर एक कश्मकश छिड़ी हुई थी। वो बेचैन थी, बेहद बेचैन। किसी कल करार ना आता था। ज़मीर था कि मुलामत किए जा रहा था। दिमाग अलग दलीलें पेश करता था, दिल अलग हुज्जतें करता था। क्यों चली गई थी उसके बुलावे पर? क्यों जा बैठी उसके मुकाबिल? क्यों उसके अल्फाज से अपनी समातों को आलूदा किया? क्यों उसकी निगाहों से अपने हुस्न का खराज वसूल किया? क्यों क्यों क्यों? कोई उसके अंदर चिल्लाए जाता था। उसने बेचैनी से करवट बदली थी। लेकिन इसमें हर्ज भी क्या है? फिर कहीं कोई चुपके बोला था सरगोशी में। इस बेरंग, बेकैफ, स्पाट अंदाज में गुजरती जिंदगी में अगर कहीं से कुछ अनोखे, चंचल, शोख रंग आकर मिलते हैं तो मिलने दो। जिंदगी का बहता दरिया इन रंगों से आलूदा नहीं होता। जरा आगे गया और फिर वही साफ शफाफ पानी, फिर वही हमवार स्पाट, एक सी जिंदगी। और तुमने किया ही क्या है? हुस्न तो कुदरत की देन है, उसने जी भरकर नवाजा है, और सराहना इंसानी आंख की मजबूरी। वो सराहेगी। बीच में तुम्हारा कसूर क्या निकलता है? बस जरा दिल को इत्मीनान हो जाता है, अंदर सुकून सा उतरता है। मटियाले पानी में कुछ रंग आकर मिलते हैं। मंजर पल भर को बदलता है। कौसे कज़ा कुछ देर को नमूदार होती है और बस। उससे ज्यादा की ख्वाहिश तो ना तुम्हें है ना उसे। ये मासूम सी खता अगर सरजद होती भी है तो होता रहने दो। जिंदगी भर में बस इतनी सी खता, बस जरा सी बेईमानी सभी करते हैं। तुम क्यों बेचैन हो ज़ैनब? उसने जरा सा रुख बदल कर बेखबर सोए हुए एहसन को देखा। ये वो शख्स था जो कहता था ना तुम्हारे बगैर नींद आती है और ना तुम्हारे पास होते हुए सो सकता हूँ। आखिर मैं क्या करूं ज़ीनू? और आज ये मेरे बगैर भी इत्मीनान की नींद सो सकता है और मेरी गुर्बत भी उसके सुकून पर असरअंदाज नहीं होती। आतिशफिशा ठंडा हो चला है, ज्वार भाटा उतर गया है। बस अब सुकून ही सुकून है और मेरा जी इस शहर खामोशामी जैसे घबराता है। कुछ सोचने को नहीं, कुछ करने को नहीं। वो बिस्तर से उतर आई, दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल आई। उसका जी चाह रहा था वो घर से भी निकल जाए, बाहर ठंडी सड़क पर नंगे पैर चलती दूर चली जाए और वो राह गुजर किसी जंगल को जाती हो। वो रास्ता भटक जाए और मुद्दतों बेमकसद यहाँ से वहां फिरती रहे। उसका किसी से कोई संबंध, कोई ताल्लुक ना हो। उसका कोई शनासा, कोई आशना ना हो। किचन में जाकर उसने फ्रिज खोला और ठंडे पानी की बोतल निकालकर खटाखट पी गई। ज़ीनू, अपने पीछे एहसन की आवाज पर वो बेहद चौंकी थी। जी, एहसन ने गोया से किसी तिलिस्म से आजाद किया था। क्या बात है? उसने अंदर आकर किचन की लाइट जलाई। तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी हाँ, पानी पीने आई थी, नींद नहीं आ रही थी। वो उसके पीछे पीछे कमरे में चली आई। दिन में कम सोया करो ना, दिन भर सोती रहती हो, रात को कहाँ नींद आएगी? वो बुड़बुड़ा रहा था। दिल पर बेतहाशा बोझ था। वो भी रामना के यहाँ चली आई थी। आमना हस्बे मामूल उसे खुशी और गर्मजोशी से मिली। ज़ैनब उसके यहाँ ऐसा अक्सर महसूस करती थी जैसे आमना की ईद हो गई हो। हाँ तो तुम ईद का चांद ही तो हो मेरे लिए। उसके इजहार पर आमना बेतहाशा हंसी। कभी कभार उतरती हो मेरे आंगन में, कभी पुरवा का झोंका बनकर भी गुजर जाया करो मेरे आंगन से। ज़ैनब मुस्कुरा दी। तुम पर कोई पाबंदी तो नहीं लगाई हुई अनवार भाई ने? अरे नहीं। आमना बड़ी मोहब्बत से हंसी थी। अनवार की तो मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। वो बहुत अच्छे नेक सीरत इंसान है, मुझे उनसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई। अच्छा? ज़ैनब ने सांस भरी थी। न जाने तुम दोनों में से कौन जन्नती है, कोई एक तो जरूर है। आमना खिलखिलाकर हंसती थी। अनवार ही है, मुझे यकीन है, लेकिन तुम्हारे लहजे में ये तंज कैसा? एहसन भाई का शुमार तो बहुत अच्छे शोहरों में होता है, शायद मेरा शुमार अच्छी बीवियों में नहीं होता। ज़ैनब ने बेपरवाही से कांधे उचकाए। ऐसा मत कहो। आमना ने उसका हाथ थाम लिया। तुम थोड़ी सी बुद्धू जरूर हो लेकिन दिल की बहुत अच्छी हो। अच्छा ये बताओ क्या पकाऊं तुम्हारे लिए? आज तो अनवार भी दोपहर का खाना घर पर ही खाएंगे, कहकर गए थे। मैं तुम दोनों के लिए कोई अच्छी सी चीज बनाना चाहती हूँ। मुझ गरीब का नाम दरमियान में क्यों लाती हो? ज़ैनब ने उसे शरारत से देखा। ये कहो ना अपने शोहरे नामदार के लिए कोई अच्छी सी चीज बनाना चाह रही हो। आमना हंस दी। तुम्हारे सामने मुझे वजाहतों की जरूरत नहीं। हाँ ये जरूर है कि अनवार जब कभी घर का खाना खाने आते हैं तो मेरा जी चाहता है उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाऊं। वो दस्तरखान पर बैठे तो उन्हें खाना नहीं, मेरी मोहब्बत चुनी हुई नजर आए। लेकिन तुम्हारे लिए भी मैं ऐसा ही चाहती हूँ मोहतरमा। बताओ ना क्या पकाऊं? ज़ैनब जो उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लगी थी चौंक उठी। हाँ कुछ भी बना लो आमना। अच्छा ऐसा करो पुलाव बना लो। तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे हाथ का पुलाव कितना पसंद है। ठीक है,
آمنہ کی آنکھیں چمک اٹھی. ساتھ میں قیمہ فرائی کر لیتی ہوں اور حیدرآبادی بینگن. انوار کو بہت پسند ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اتنا کچھ؟ تم تو کچن میں سارا دن لگا دو گی. زینب بور ہوئی. سارا دن؟ آمنہ حیران رہ گئی. گھنٹہ ڈیڑھ میں سارا کام ہو جائے گا. ایسے ہی تو نہیں میں پورے گھر کا کام چند گھنٹوں میں نمٹا لیتی ہوں. زینب پھرتیلی سی آمنہ کو مختلف کام انجام دیتے دیکھتی رہی. وہ واقعی بہت جلد کام ختم کر لیتی تھی. احمد کے سو کر اٹھنے سے پہلے وہ آدھے سے زیادہ کام ختم کر چکی تھی. گھر سمیٹ کر اس نے جھاڑو لگائی تھی، پھر کچن میں گھر گئی تھی. دونوں چولہوں پر مختلف چیزیں چڑھا کر اس نے منٹوں میں برتن دھو لیے تھے. ساتھ ساتھ زینب سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی. انوار بھائی کے آنے سے پہلے وہ بالکل فارغ ہو کر اس کے ساتھ کمرے میں آ بیٹھی تھی. اماں حج سے لوٹ آئیں تو ذرا مجھے احمد کی طرف سے بھی اطمینان ہو جائے گا. وہ اسے سنبھال لیتی ہیں. وہ احمد کو لٹا کر فیڈر تھما رہی تھی. تم تو بہت تھک جاتی ہوگی آمنہ. زینب نے اسے تعصب سے دیکھا تھا. کیسی گھن چکر بنی رہتی ہو. اپنا گھر تھکاتا نہیں ہے. وہ مسکرا دی تھی. سکون بخشتا ہے. زینب غور سے اسے دیکھنے لگی. اسے زندگی میں پہلی مرتبہ آمنہ بہت بناوٹی سی محسوس ہوئی تھی. ہر وقت پرسکون مسکراہٹ کا لبادہ اوڑھے آمنہ بیزار نہیں ہو جاتی کیا؟ اس نے سوچا تھا. اس رویے بے تحاشا کام جو گدھے کو بھی ہانپنے پر مجبور کر دے، اور یہ دھان پان سی لڑکی کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کر کے اسے سکون ملتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. دوپہر تک کنزا بھی اسکول سے آ گئی تھی. آمنہ اسے لباس تبدیل کروانے لگی. اب آپ منہ ہاتھ دھو کر آرام سے بیٹھ جاؤ، ابو آتے ہی ہوں گے، پھر ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے. اس کا لہجہ حقیقی ماؤں جیسا شفیق اور نرم تھا. جی امی ٹھیک ہے، وہ سعادت مندی سے کہہ کر کمرے سے نکل گئی. کیا سوچ رہی ہو؟ آمنہ گہرا سانس بھر کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی. متضاد سی سوچوں کا شکار زینب چونک اٹھی. کچھ نہیں، بور ہو گئی ہو یقیناً. آمنہ قدرے شرمندگی سے مسکرائی تھی. نہیں بس ایسے ہی ذرا سستی ہو گئی ہے. اس نے خود کو سنبھالا دیا. حقیقت یہی تھی کہ آج وہ یہاں آ کر بہت بوریت اور کوفت کا شکار ہوئی تھی. اپنے گھر اور گھر کے افراد پر آمنہ کی بے پناہ توجہ اور یکسوئی سے بیزار کر گئی تھی. شاید آمنہ مجھے اپنے سلیقے اور سگڑاپے سے متاثر کرنا چاہتی ہے، اس نے سوچا تھا نہایت بیزاری کے عالم میں. لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ میں تو پہلے ہی معترف ہوں. وہ اطمینان سے بیٹھ کر آمنہ کے ساتھ بہت سی باتیں کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن لگتا تھا کہ آمنہ کے پاس اسے دینے کے لیے بالکل وقت نہ تھا. اس کا سارا وقت اب اپنے گھر کے کاموں کے لیے تھا. انوار علی آ گئے تو آمنہ نے دسترخوان لگایا. کمرے کے صاف ستھرے فرش پر چھوٹی سی دری بچھا کر اس نے کھانا چنا تھا. وہ سب لوگ نیچے ہی بیٹھ گئے. انوار علی شائستہ مزاج کے نفیس سے انسان تھے، نہایت کم کو. انہوں نے زینب سے سلام دعا کرنے کے بعد محض احسن کا حال احوال پوچھا تھا، پھر سر جھکا کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے تھے. آپ یہ پلاؤ اور ڈالیں نا، بس ذرا سا ڈال کر بیٹھے ہیں. یہ چینی ڈالیں، چاولوں کے ساتھ بہت مزہ دیتی ہے. یہ بینگن دیکھیں کیسے بنے ہیں، سلاد اور لیں. ایسا نہ تھا کہ وہ زینب کی جانب متوجہ نہ تھی. زینب کے ساتھ بھی اس کا حسن میزبانی یہی تھا، لیکن انوار علی کے سامنے وہ بچھی جا رہی تھی. جواباً وہ ایک آدھ رسمی سا جملہ بول دیتے تھے. جی میں لے لیتا ہوں، آپ اپنی دوست کا بھی خیال کریں نا. میں ٹھیک سے کھا رہا ہوں آمنہ، آپ فکر نہ کریں. زینب ان دونوں کے اس رسمی انداز سے چڑ سی گئی. بھلا میاں بیوی کا اس قدر پرتکلف انداز میں گفتگو کا کیا جواز، اس نے سوچا تھا. کھانا کھا چکنے کے بعد اس نے آمنہ سے ذکر بھی کیا تھا. آمنہ یہ تم دونوں آپس میں اتنے تکلف سے کیوں بات کرتے ہو؟ میاں بیوی کی بجائے دور پرے کے رشتہ دار معلوم ہنسنے لگی. انوار نے شروع سے ہی زیاد سے بات کی تھی مجھ سے، پھر مجھے بھی عادت پڑ گئی. میرا تکلف، بیچ میں محبت تو کہیں دکھائی نہیں دیتی. لمحے بھر کو آمنہ کا چہرہ اترا تھا، پھر وہ متانت سے مسکرا دی. انوار کے دل میں میری بہت قدر ہے زینب. وہ اعتراف کریں یا نہ کریں، ان کا رواں یہ اعتراف کرتا ہے اور یہی وہ حاصل ہے جو میں چاہتی ہوں. زینب نے چائے بناتی آمنہ کو نگاہ بھر کر دیکھا. سادہ اور معمولی لباس، ہاتھوں میں چند ایک کانچ کی چوڑیاں، گلے میں پڑی زنجیر اور کانوں کی وہی موٹی موٹی بالیاں جو وہ ہمیشہ پہنے رہتی تھی. آمنہ کا یہ حلیہ اسے ازبر تھا. بس کبھی کبھار وہ آنکھوں میں کاجل ڈال لیا کرتی تھی. اس سادہ معمولی سی لڑکی نے ہمیشہ ایسی ہی معمولی خواہشات کا اظہار کیا تھا. انوار علی کے دل ہو، بس اس کے علاوہ آمنہ کو کچھ اور نہیں چاہیے. زینب کو نہ جانے کیوں آج آمنہ پر غصہ آیا. خود کو دھوکا دنیا کو. بڑی ولی اللہ آج یا تو تم خود کو دھوکا دیتی ہو یا دنیا کو. بڑی ولی اللہ بنی ہو. اس نے گہرے سوچا. مل کے کام سے لاہور جانا ہے. رات کے کھانے کے بعد اسے احسن نے اطلاع دی تھی. برتن سمیٹتی زینب چونک اٹھی تھی.
کتنے دن کے لیے؟ اس کے لہجے میں ناگواری کی جھلک نمودار ہوئی تھی۔ 4 دن تو لگ ہی جائیں گے، 1 آدھ دن بھی لگ سکتا ہے۔ کیوں نہ تم بھی میرے ساتھ چلو، پھر وہ بولا تھا، کچھ گھوم پھر لیں گے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، لیکن آپ تو مل کے کام سے جا رہے ہیں، ٹھہریں گے کہاں؟ ہوٹل میں؟ اگر تم ساتھ ہوئی تو میرا ایک دوست رہتا ہے ماڈل ٹاؤن میں، وہاں رکیں گے۔ رہنے دیں، وہ بیزار ہو گئی۔ آپ سارا دن ہیڈ آفس میں جان کھپائیے گا اور میں انجان لوگوں کے گھر بیٹھی بور ہوتی رہوں گی۔ اس کی بیوی سے گپ شپ لگایا کرنا، شام کو گھوما پھرا کریں گے۔ وہ برتن اٹھا کر کچن میں چلی آئی۔ جب گھومنے پھرنے کے دن تھے تب صاحب بہادر کے مزاج نہیں ملا کرتے تھے۔ ابھی پیسے نہیں ہیں، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی یہ مسئلہ ہے، ابھی وہ۔ اب مل کے کاموں سے جا کر احسان میرے سر لادنا چاہتے ہیں۔ میں ایسے ہی بھلی ہوں۔ گزرے دنوں کی یاد نے اسے تلخ کر دیا۔ کتنا شوق تھا اسے احسن کے ساتھ کہیں جانے کا، دم نکلتا تھا اس کا، لیکن کتنی بے دردی سے اس معصوم خواہش کا قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور اب پھر جواب نہیں دیا تم نے؟ وہ کچن سمیٹ کر نکلی تو پھر وہ ذکر نکال بیٹھا۔ سوچوں گی، فی الحال تو موڈ نہیں، اس نے روکھے پن سے جواب دیا۔ سوچنے کا وقت نہیں ہے، اس کے لہجے میں بھی خفگی در آئی۔ مجھے سیٹوں کی بکنگ کرانی ہے اور موڈ نہیں ہے تو رہنے دو، پھر صحیح۔ ٹھیک ہے، پھر صحیح۔ وہ سر جھٹک کر کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے کیا ضرورت ہے اب یہ احسان لینے کی؟ اب میں ہر خواہش سے دستبردار ہو چکی ہوں۔ اس نے رملہ کو بتایا تو وہ خاموش سی ہو گئی تھی۔ اکیلی کیسے رہو گی اتنے دن؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا تھا۔ زینب چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ شاید رملہ کا خیال تھا کہ وہ اسے ساتھ رہنے کا کہے گی، حالانکہ اس بار اس کا اپنا ارادہ رملہ پہ بار ڈالنے کا نہیں تھا۔ میں جمیلہ سے کہوں گی وہ کچھ دنوں کے لیے میرے ساتھ رہ جائے گی۔ ہاں، اگر ایسا ہو جائے تو اچھا ہے۔ ویسے تم احسن بھائی کی بات مان کر چلی کیوں نہیں جاتی؟ اس میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ اچھا ہے، تھوڑی آب و ہوا کی تبدیلی ہو جائے گی، طبیعت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ آدمی خود بخود منفی خیالات کے اثر سے باہر آ جاتا ہے۔ زینب کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کون سے منفی خیالات کی بات کر رہی تھی۔ شاید اس نے احسن سے زینب کی ناراضی کو یہ نام دیا تھا۔ منفی خیالات تو خیر ایسے کوئی خاص نہیں، وہ متانت سے بولی۔ بس فی الحال میرا موڈ نہیں ہے سفر کرنے کا، بھاگتے ہوئے جاؤ، دوڑتے ہوئے واپس آ جاؤ۔ یہ کون سا طریقہ ہوا آب و ہوا بدلنے کا؟ ہاں، کچھ دن بعد کہوں گی احسن سے، کچھ دن کی چھٹی لے کر اطمینان سے جائیں گے۔ اس نے اپنی طرف سے بات صاف کر دی تھی۔ رملہ کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ احسن سے ناراض نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر اپنے گھر چلی آئی تھی۔ رملہ کا رویہ آج کل اس کی فہم سے بالاتر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ شروع میں تو وہ بہت اچھی اور نائس لگی تھی، پھر جب سے سکندر علی والا معاملہ شروع ہوا تھا وہ کچھ روڈ ہو گئی تھی، لیکن اب تو پل میں تولا پل میں ماشا والا حساب کتاب کر رہی تھی۔ کبھی نہایت مہربان نظر آتی تو دوسرے ہی لمحے بدتمیزی کی حد تک بے مہر۔ اس کا بھائی اگر مجھ میں مسلسل انٹرسٹ لے رہا ہے تو اس میں آخر میرا کیا قصور ہے؟ اس نے سوچا تھا۔ اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کو سمجھائے، اس کے آگے تو بھیگی بلی بنی رہتی ہے اور مجھے نہ جانے کیا کچھ جتانا چاہتی ہے۔ اور پھر یہ خود ہی تو تھی جس نے مجھ سے اسے متعارف کروایا تھا۔ آج کل اس کا یہ حال تھا کہ وہ گزرتی ہواؤں سے بھی بدگمان ہو جایا کرتی تھی۔ 3 روز بعد وہ چلا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے جاتے سمے بہت اداس محسوس ہوا تھا۔ تم بھی عجیب ہو زینو، اس نے اپنا بیگ اٹھا کر اسے خدا حافظ کہنے سے قبل کہا تھا۔ کس طرح سے آزمائی چلی جاتی ہو؟ کیا تھا جو مان جاتی میری بات؟ زینب نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں شکایت تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کے کام میں کوئی حرج ہو، اس نے کہا۔ گھومنا پھرنا، سیر و تفریح تو فراغت کے ساتھ ہی بھلے معلوم ہوتے ہیں، اس نے دل کی بات جتا دی تھی۔ احسن اداسی سے مسکرا دیا۔ کچھ بھی ہو، مجھے تم سے جدا ہونا بہت برا لگتا ہے۔ کبھی کبھی کی جدائی سود مند ہوتی ہے، وہ شرارت سے مسکرا دی تھی۔ مت اتنا آزمایا کرو مجھے، اس نے جھلا کر اس کی چٹیاں کھینچی تھی۔ سارے کسبل نکل جاتے ہیں میرے، وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد گھر اسے بھی کاٹ کھانے کو دوڑنے لگا۔ وہ کچھ دیر چھوٹے موٹے کام نپٹاتی رہی، پھر اس کا جی بری طرح سے گھبرا گیا۔ کیوں نہ چلی گئی میں بھی، اس نے سوچا۔ اب کیا کروں گی ہفتہ بھر؟ جمیلہ کچن میں دوپہر کے کھانے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ زینب اس کے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اس کو نہ جانے کیوں رہ کر ایک ہی سوال پریشان کر رہا تھا، وہ احسن کے ساتھ لاہور کیوں نہیں گئی تھی؟ کیوں؟ اپنے رویے کی وجہ خود اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اپنے انکار کے جتنے جواز اس کی سمجھ میں آتے تھے ان میں سے کوئی بھی قابل تسلیم نہ لگتا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی، سخت خوفزدہ، خود سے، اپنی سوچوں سے، اپنے خیالات سے۔ اسے ہر چیز سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جب انسان کا خود پر اختیار نہ رہے تو وہ اپنے آپ سے ڈرنے لگتا ہے۔ اس نے آزردگی سے سوچا تھا، ڈرنا چاہیے۔ رملہ دوسرے دن ہی چلی آئی تھی، خلاف توقع بے حد خوشگوار موڈ کے ساتھ۔ تو تنہائی منائی جا رہی ہے، اس نے اکیلی زینب کو بستر پر لیٹے دیکھ کر کہا تھا۔ پھر وہ آ کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ زینب اسے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ راوی چین ہی چین لکھتا ہے شوہر کو لاہور بھیج کر، وہ پوچھ رہی تھی۔ زینب مسکرا دی۔ کیا پروگرام ہے پھر؟
وہ پوچھنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ مطلب یہ کہ بہترین ڈنر کے لیے سکندر کہہ رہا ہے، وہ آفر ابھی تک برقرار ہے۔ زینب کو غصہ آ گیا۔ رملہ کا مطلب پوری طرح سے اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ کیا سمجھ رہی ہو رملہ تم؟ وہ خفگی سے بولی۔ کیا میں اس کے لیے احسن کے ساتھ نہیں گئی کہ تمہارے بھائی کے ساتھ گھومتی پھروں گی؟ رملہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اسے زینب سے اتنے تلخ جواب کی توقع نہ تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی، سنو زینب، کوئی ایک فیصلہ کر لو۔ انسان ایک وقت میں 2 کشتیوں کا سوار نہیں ہو سکتا۔ زینب فق رہ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلائی۔ مطلب یہ، اس نے گہرا سانس بھرا، کہ یہ لاکٹ جو تم اتنے دنوں سے پہنے گھوم رہی ہو، میں اچھی طرح سے پہچانتی ہوں۔ یہ اسی ڈائمنڈ شاپ سے خریدا گیا ہے جہاں سے سکندر مجھے اکثر جیولری خرید کر گفٹ کرتا ہے۔ تمہارے ہسبینڈ جیسے اوسط درجے کے لوگ اس کو محض باہر سے دیکھ کر ٹھنڈی سانسیں ہی بھر سکتے ہیں، اس کے اندر گھسنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ زینب کا چہرہ پہلے سرخ ہوا اور پھر بالکل زرد پڑ گیا۔ اور سکندر کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ اپنی بات کا پکا ہے۔ بالآخر اس نے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر ہی دیا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو رملہ۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کچھ کہنا چاہا، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ اپنی صفائی کسی طور پیش نہ کر سکتی تھی۔ یہ درست ہے کہ یہ لاکٹ مجھے سکندر نے ہی دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ میں۔ رملہ اس کی صورت دیکھ کر طنز سے مسکرا دی۔ اس کا مطلب کوئی بھی نکل سکتا ہے میری جان، یوں میری تذلیل مت کرو رملہ۔ وہ سلگ اٹھی تھی۔ خیر، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب لا حاصل بحث سے چلا جائے تو بہتر ہے۔ میں تم سے یہ کہنے آئی تھی کہ رات کو تیار رہنا، 8 بجے سکندر آئے گا، پھر کسی اچھی سی جگہ سے ڈنر کریں گے۔ لیکن میں جانا نہیں چاہتی، اس نے احتجاج کیا۔ تمہیں جانا چاہیے، وہ بولی، آج تو ضرور جانا چاہیے۔ سکندر تم سے بڑی خاص بات کرنا چاہتا ہے، بے حد ضروری۔ آج کی ملاقات تم دونوں کے لیے بے حد اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ خاص بات؟ ضروری بات؟ وہ گھبرا گئی۔ کیا بات ہے رملہ، بتاؤ مجھے۔ یہ تو میں نہیں جانتی، بس اتنا ہی اس نے کہا تھا۔ اس نے کاندھے اچکا دیے۔ خیر، رات کو خود ہی جان لو گی، تیار رہنا۔ وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ رملہ سنو تو، اس نے رملہ کو پکارا، لیکن وہ رکی نہیں۔ رملہ کو آوازیں دیتے دیتے وہ دروازے تک چلی آئی تھی، لیکن رملہ شدید غصے کی کیفیت میں تھی۔ وہ اس کی ہر آواز کو نظر انداز کرتی زور سے دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ زینب کچھ دیر تک وہیں دروازے کے قریب کھڑی رہی، پھر ایک گہری سانس بھر کر اس نے اپنی پیشانی بند دروازے سے ٹکا دی۔ اس کا ذہن بالکل معاف ہو رہا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو رہی تھیں۔ شدید ترین خجالت کا احساس اب خوف میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ حقیقتاً خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ بات اس طرح کی صورتحال اختیار کر لے گی۔ یہ مبہم، یہ بے معنی سا تعلق یوں اچانک اس طرح سے معنی خیزیت اختیار کر لے گا، اس کے ذہن کے کسی گوشے میں نہ تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لاکٹ کو اپنی گرفت میں لیا، پھر ایک جھٹکے سے کھینچ کر خود سے علیحدہ کر لیا۔ چند لمحے وہ اسے مٹھی میں بھر کر بے دلی سے دیکھتی رہی، پھر زور سے فرش پر دے مارا۔ یہی لاکٹ تو سارے فساد کی جڑ تھا۔ جب سے اس کی ملکیت میں آیا تھا، اسے ذہنی طور پر انتشار میں مبتلا کر دیا تھا، اور اب تو نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی۔ آج رملہ کو اس تعلق کی خبر ہوئی ہے، کل کسی اور کو ہوگی، اور پھر بالآخر احسن کو۔ اس نے لب بھینچ کر سوچا، اور پھر انجام کیا ہوگا اس سارے قصے کا؟ اسے میر سکندر علی پر تاؤ آنے لگا۔ کیا چاہتا ہے آخر یہ شخص؟ کیا یہ میری ساری زندگی تباہ کر کے رہے گا؟ یہ چند ملاقاتیں، چند بے معنی باتیں اس کے لیے تو کوئی حقیقت نہیں رکھتی، لیکن میں کہیں کی نہ رہوں گی۔ اگر احسن کو اس سارے معاملے کی بھنک بھی پڑ گئی تو میں ساری عمر کے لیے ان سے نظریں ملا کر بات کرنے کے قابل نہ رہوں گی۔ کوئی تصفیہ ہونا چاہیے اس جھگڑے کا۔ ہاتھ جوڑ کر کہوں گی کہ بابا میرا پیچھا چھوڑ دو، دونوں بہن بھائی۔ وہ زمین پر پڑے لاکٹ پر نظریں جمائی کتنی دیر سوچتی رہی۔ پہلے ہی زندگی کا کم بیزار کن ہے جو اس میں مزید الجھنیں در آئی ہیں۔ ذہن ہر لمحہ ہر لحظہ الجھا ہی رہتا ہے۔ اف، یہ میر سکندر علی، ایک مسلسل خوف بن کر رہ گیا ہے یہ نام۔